40 اولادیں پیدا ہوئیں اور 20 حمل تھے ان کے. یہ چیزیں کتابوں کے اندر وضاحت کے ساتھ آتی ہیں. تو یہاں تذکرہ اس کا کیا گیا کہ اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے تمہارے لیے جوڑا بنایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی سے پھیلایا تمہارے اندر کثیر مرد اور عورتیں. یعنی کہ اللہ نے اسی سے عالم انسان کو پھر پھیلایا، اور روایت کے مطابق تقریباً 1 لاکھ کی تعداد ہو چکی تھی ان کی زندگی ہی میں. لیکن یہ تھا اولاد در اولاد در اولاد، اور اس وقت میں یہ حمل تیزی سے ہوتا تھا اور جوانی بھی تیزی سے آتی تھی. اس طرح کے معاملات ابتدائی جب عالم بنایا گیا تو تھے. فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ والارحام، فرمایا اللہ سے ڈرو کہ الذی تساءلون، جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو. اس سے یہ کہا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہ بحیثیت مسلمان جب بھی کسی سے کسی بھی چیز کا سوال کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کے نام کی خاطر دے دو، یا اللہ کی رضا کے لیے میرا یہ کام کر دو، یا میرا یہ معاملہ کر دو. یہ جو چیز آتی ہے نا بیچ میں کہ اللہ کی رضا، اللہ کے نام کی خاطر، اس چیز کا یہاں سمجھایا گیا کہ اس رب سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام کی تمہیں برکتیں ملتی ہیں، کہ اس کے نام سے تمہارے ہر کام ہوتے ہیں. تو فرمایا والارحام، اور جو رحم کے رشتہ دار ہیں، یعنی جو خونی رشتہ دار ہیں. رحم کہتے ہیں عورت کے اندر جو جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو، اور تمام تر جو رشتے ہیں نا اس کا اسی کے ساتھ تعلق ہے. ایک ہی رحم سے پیدا ہونے والے ہوں تو بہن بھائی ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہیں سے پھر آگے نظام جڑتا ہے، رشتہ داریاں جڑتی ہیں. علماء کہتے ہیں اسی لیے قرآن کریم کے اندر اس کے نام سے ذکر کیا کہ والارحام، جو تمہارے خونی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور یہاں تک بھی روایت کے مطابق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص تم سے اللہ کے نام پر سوال کرے، یا جو شخص تم سے تمہارے خونی رشتہ داروں کے نام پر سوال کرے، انہیں ضرور دو. اور ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک رکھتا ہے، ایسا شخص نہ تو کبھی فقیر ہوتا ہے، اور ایسا شخص نہ ہی کبھی کوئی خراب یعنی ایمان کے خاتمے والی موت مرتا ہے. یعنی کہ ایسا شخص کا ایمان ضائع نہیں ہوتا.